أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں نا؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ سب آپ کے گھر والے سب اور آپ کے ابو امی سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. بچوں، ہم لوگ ایک لمبی مدت کے بعد ایک بہت ہی بیچ میں ہمارا ایک فاصلہ آ گیا، یعنی آپ لوگ کا ایگزام چل رہا تھا اور ایگزام ہونے کے بعد ہم لوگ بہت دنوں کے بعد ہم لوگ ملتے ہیں اور ہم لوگ پڑھائی کے دور میں ہم لوگ آ رہے ہیں، ہے نا؟ تو آپ لوگ کا ایگزام ہوا. ایگزام سب کیسا تھا آپ لوگ کا؟ اچھا تھا؟ نہیں؟ ایگزام سب اچھا گیا نا؟ الحمدللہ اچھا گیا نا؟ تو ایگزام ہونے کے بعد ہم لوگ بہت دنوں کے بعد ہم لوگ ملتے ہیں اور ہم لوگ اس سے پہلے ہم لوگ بہت ساری باتیں پڑھے تھے نا. اس سے پہلے ہماری جو سبق ہے یہ تیسری کلاس کی کتاب ہے، نماز، روزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ سنن، وضو، یہ سب ساری کی ساری باتیں ہم نے پڑھے تھے نا. تو ہمارے لیے ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک بار ہم لوگ اگر دہراتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی ہم نے جو اب تک پڑھا تھا اور ہم نے جو سیکھا تھا ایک مرتبہ ہم کو جسٹ کیا کرنا پڑے گا، ایک ریوائز کرنا ہے ایک مرتبہ. تو ہم لوگ اس سے پہلے بہت ساری باتیں پڑھے تھے، ہے کہ نہیں؟ ابھی آج ہم لوگ پڑھنے جائیں کیا، یعنی اس سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز کے متعلق، وضو کے متعلق، وضو میں کتنے فرائض ہوتے ہیں، وضو میں کتنے سنن ہوتے ہیں، وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں. ہم ان ساری کے متعلق ان ساری باتیں ہم لوگ پڑھ چکے تھے، ہے نا؟ پڑھے تھے. ابھی ہم لوگ کیا پڑھیں گے، اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا نماز کے درمیان میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا یا وضو ختم ہو گیا تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اس حالت میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو آج کے متعلق ہم اس کے متعلق پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہمارا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے، ہمارا جو سبق ہے اس کو ہم جسٹ کیا کریں گے، مرتبہ ریوائز کریں گے. ہم لوگ سب سے پہلے جو ہمارا جو فرسٹ چیپٹر تھا وہ کیا تھا، عبادت، ہے نا؟ ہم لوگ اس میں کیا پڑھے تھے، عبادت کے دو کیٹیگریز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عبادت عملی، ایک ہوتا ہے فعلی. ہم نے ان ساری باتوں کو پڑھا تھا. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہے نا؟ ہم نے یہ بس ساری باتیں پڑھے تھے. پھر دوسرے چیپٹر ہم نے پڑھا تھا نماز کے متعلق، ہے نا؟ نماز میں کتنی باتیں فرض ہیں، نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، نماز میں کتنی رکعت ہیں، نماز میں کون سے وقت کی نماز ہے، ہم نے پڑھا تھا. کیا یہ سب سے پہلے کون سی رکعت تھی؟ فجر، ہے نا؟ پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، ہے نا؟ تو یہ پانچوں وقت کی نماز کے متعلق، پانچوں ٹائم کے متعلق ہم نے پڑھا تھا. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اس کے ساتھ ساتھ کہ کون سے وقت میں کتنے وقت کی کتنے رکعت نماز فرض ہے. ہم نے ان ساری باتیں پڑھے تھے نا. یعنی فجر کے وقت کتنے رکعت ہے، کتنے رکعت؟ 2 رکعت فرض ہے. کتنے رکعت؟ 2 رکعت فرض ہے. ہم نے یہ بات پڑھی تھی. پھر اس کے بعد ظہر میں کتنے رکعت؟ 4 رکعت فرض ہے نا؟ ہم نے یہ بات پڑھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ عصر میں 4 رکعت نماز فرض ہے، وہی پڑھے تھے ہم لوگ. پھر اس کے بعد مغرب میں کتنے رکعت ہے؟ 3 رکعت نماز فرض ہے. ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ عشاء کی نماز، کیا 4 وقت کی نماز، 4 رکعت نماز
فرض ہے، ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی نا، تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یعنی تیسرے چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا تھا، یعنی وضو کے فرائض، وضو میں کتنے فرائض ہوتے ہیں اور فرائض وضو کیا کیا ہے، ہم ان ساری باتوں کو ہے نا، ان ساری چیزوں کو ہم نے تفصیل کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وضو میں کیا کیا دھونا ہے، کیا کیا نہیں دھونا ہے اور کہاں کہاں مسح کرنا، ہم نے ان ساری باتوں کو پڑھا تھا۔ اب ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا تھا چوتھے چیپٹر میں سنن وضو اور مستحبات وضو، وہ ساری کی ساری بات ہم نے پڑھا تھا، ہے نا، پڑھے تھے۔ پھر ابھی ہم لوگ پڑھیں گے وضو کے بعد، یعنی وضو کا طریقہ ہم لوگ مکمل پڑھ چکے تھے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ چہرہ دھونا، دوسرا کیا ہے بولیے؟ دوسرا ہے پہلا ہے چہرہ دھونا، دوسرا ہے دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت اچھے سے دھونا چاہیے۔ پھر تیسری چیز ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تیسری چیز ہے کیا پڑھا تھا؟ سر کا مسح کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان ساری کی ساری باتوں کو ہم نے پڑھا تھا۔ پھر ابھی ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ ہمارا جو آج کا جو چیپٹر ہے وہ کیا ہے؟ نواقض وضو، ٹھیک ہے۔ یعنی وضو کے اگر وضو ہمارا اگر ٹوٹ جاتا ہے، اگر ہمارا وضو چلا گیا، ہم وضو کیے تھے، وضو کرنے کے بعد ہم نے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اتنے درمیان میں راستے میں ہمارا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ہم ایسا کام کیا یا ایسا فعل کیا جس کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ گیا، تو آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب لوگ تیار ہیں؟ تیار ہے نا؟ دیکھیے ہمارا 5واں چیپٹر کیا ہے؟ نواقض وضو، یعنی وضو میں کتنی ساری باتیں کیا ہے، کون کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے ان ساری باتوں کو کیا کیا تھا؟ پڑھنا پڑے گا، ابھی ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے پچھلے سبق میں ہم وضو مکمل کرنے کا طریقہ ہم لوگ سیکھ چکے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں اور کتنی باتیں سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان ساری باتوں کو ہم نے پڑھا تھا۔ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے ایسی باتوں کو جانیں گے، ایسی باتوں کو پڑھیں گے جس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کو وضو کرنا پڑے گا، دوبارہ نماز ادا کرنے کے لیے، نماز کو دہرانے کے لیے ہم کو وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کے متعلق ان ساری باتوں کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے نواقض وضو یہ ہیں، یعنی پہلا دیکھیے ہمارا چیپٹر کیا ہے؟ 5واں چیپٹر ہے دیکھیے، اور نواقض وضو کا بیان ہے نا، اس کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وضو جن چیزوں ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز میں قہقہہ لگانا، ہے نا، نماز میں زور سے ہنسنا۔ نماز اگر ہم سمجھ لیے نماز میں ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کو کیا ہوا، کوئی بات یاد آئی یا پھر کوئی ہنس رہا تھا اس کی ساتھ ساتھ وہ بھی ہنس دیا، اور ایسا ہنسا کہ اس کے بازو والا سن لیا، اس کو بولتے ہیں قہقہہ لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، ہے نا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وٹ مارتے ہیں، ہے نا، وٹ بولتے ہیں، تو اس کے درمیان ہم لوگ بے تحاشا یعنی بہت ہی زور سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہنس دیتے ہیں، ہے نا، تو اس سے کیا ہوگا، ہم کو وضو ٹوٹ جائے گا ہمارا، ہے نا۔ تو اس سے بھی ہمارا ایسا کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، تو ایسے ہم کو وضو ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم کو دوبارہ وضو کرنا پڑے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز میں قہقہہ لگانا، ہے نا، یعنی زور سے ہنسنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے ایسی چیز کا نکلنا جس سے مثلاً کیا ہے، ہوا خارج ہونا یا پھر پیشاب نکلنا یا پھر پاخانہ کا نکلنا، ان ساری چیزوں سے ہمارا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارے اوپر اس کو دھونا بھی لازم ہو جاتا ہے نا۔ تو پاخانہ یا پیشاب کے راستے سے ایسی چیز کا نکلنا جس سے ہمارا وضو واجب ہو جاتا ہے نا، دوسری چیز وہ ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ منہ بھر کے قے آنا، ہے نا، منہ بھر کے یعنی پورا منہ بھر کر کے، قے بولے تو الٹی، ٹھیک ہے، جس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ وومٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آنے سے، وہ بھی ایسا کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، تو ایسے کرنے سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر کے کئی آنے سے، زیادہ الٹی آنے سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کوئی آدمی کیا کیا تھا، وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن کسی وجہ کی بنا پر یا کوئی سبب ہونے کی بنا پر کیا گیا، وہ راستے میں آتے آتے کیا گیا، اس کو الٹی آ گئی، ٹھیک ہے، اس کو الٹی آ گئی، اور اتنا الٹی آئے کہ منہ بھر کے ایک دم بہت زیادہ اس کو الٹی آئے یا پھر بہت زیادہ الٹی کیا ہو، تو ایسی حالت میں بھی کیا کرے گا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اس کو از سر نو وضو کرنے کے بعد اس کو نماز کے لیے جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑے ڈھیلے پڑ جائے، یعنی ایسا زیادہ سو جانا، اتنا زیادہ سو جانا، یعنی وضو کیا تھا کوئی آدمی یا پھر نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں دیوار کے پاس ٹیکا لگایا، ٹیکا لگانے کے بعد وہ ایسے ہی کیا گیا، لیٹ گیا، اور اتنا ایسا لیٹ گیا کہ اس کے بدن کے جو جوڑے ہیں وہ بھی ڈھیلے پڑ گئے، بہت زیادہ کیا ہوئے، سست ہو گیا، تو اس سے بھی کیا ہو گیا، ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پہ بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہہ جانا جس کا وضو یا غسل سے دھونا فرض ہے، یعنی بدن کے ایسی حصے سے یا ایسی جگہ سے ہمارا خون نکلنا، خون اگر دیکھیے خون ایسے معمولی طور پر جب خون نکلتا ہے تو اس میں کیا نہیں ہے، اس میں ایسے اگر خون بس اگر آپ کا خون نکلا تو اس میں مشکل نہیں، لیکن خون نکلنے کے بعد خون بہہ گیا، اپنی اعضاء سے دوسری جگہ سے بہہ گیا، تو اس وقت بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایسی جگہ سے ایسی جگہ سے ہمارا پیپ نکلا یا ایسی جگہ سے ہمارا خون نکلا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے عقل کا زائل ہونا، عقل کا زائل ہونا کیسے ہوگا، کوئی آدمی کیا ہو گیا تھا، کسی کو مرگی کی بیماری، آپ لوگ جانتے ہیں مرگی، یعنی کبھی کبھی کیا ہوگا اس کو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کسی آدمی کو رہتا ہے مرگی، یعنی عقل زائل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کوئی آدمی وضو کیا تھا، وضو کرنے کے بعد وہ شراب پی لیا یا کوئی چیز ایسا اس کے حادثہ پیش ہوا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کا آدمی کا عقل جو ہے، اس کی جو عقل رہتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، اس سے ہٹ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، عقل کا زائل ہونے سے۔ تو عقل الگ الگ طرح سے ہو سکتا ہے، کبھی کیا ہو جائے گا کوئی زیادہ شراب پی لیا تو اس کا عقل کیا ہو جائے گا، کام نہیں کرتا، اس کا مائنڈ کام نہیں کرتا ہے، یا پھر کبھی کیا ہو سکتا ہے وہ کیا کیا تھا، کبھی مرگی کی بیماری آئی، ٹھیک ہے، مرگی کی بیماری آنے سے کیا عقل زائل ہو جاتا ہے، عقل اس کا کام نہیں کرتا، اس کا مائنڈ کام نہیں کرتا، اس سے بھی عقل کیا ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، تو اس عقل زائل ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی ہم نے وضو کے متعلق، آپ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے کہ وضو کیا ہے، وضو کے ساتھ رہنا اور ہمیشہ وضو کے ساتھ ہونا وہ کیا ہے، ایک عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ جو آدمی ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہے، جو آدمی ہمیشہ باوضو رہتا ہے، وہ اس کا قیامت کے دن اس کا چہرہ، اس کے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے پیر چمکدار اور روشن ہو جائے گا، اس کا چہرہ چمکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی کیا کرنا چاہیے ہم کو، ہم ہمیشہ اس لیے کیا کرنا ہے، وضو کے ساتھ رہنا ہے، ہمیشہ وضو کے ساتھ پابندی کے ساتھ ہم کو رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اللہ تعالی ہم سب کو وضو کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بولیے آمین، زور سے بولیے، پڑھیے آمین۔ ہاں، ہمیشہ ہم کو وضو کے ساتھ رہنا چاہیے، وضو کے ساتھ ہونا چاہیے، اس سے کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، اس سے ہم کو زیادہ ہم کو ریفریشمنٹ ملتا ہے، اس سے ہم کو زیادہ ہم کو پڑھنے میں یا کوئی کام کرنے میں ہم کو کیا زیادہ سپورٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ ہم کو کیا کرنا ہے، وضو کے ساتھ رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو نیچے جو پورشن آتا ہے، جو نیچے جو ہمارا جو باتیں آتی ہے وہ کیا ہے، یعنی مشق، یعنی اب تک ہم نے جو باتیں پڑھی، اب تک ہم نے جو باتیں جو سیکھا وہ کیا ہے، یعنی نواقض وضو کیا کیا ہے، پہلی بات کیا ہے، نماز میں کہا لگانا، یعنی زور سے ہنسنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاخانہ یا پیشاب کی جگہ سے، ہے نا، پاخانہ یا پیشاب کی جگہ سے ایسی چیز کا نکلنا جس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سو جانا، ایسا سو جانا کہ بدن کے جوڑے، بدن کے جو اعضاء ہے وہ ڈھیلے پڑ جانا، وہ پورا سست پڑ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بدن یا کسی حصے سے خون کا نکلنا یا پھر پیپ کا نکلنا، اگر بہہ جائے تو اس سے بھی وضو
ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے وہ بھی پڑھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وضو یا غسل میں یعنی جس سے آدمی کا عقل زائل ہو جائے، جس آدمی کا عقل زائل ہو گیا، وضو کے ساتھ تھا یا پھر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اور اس کی عقل زائل ہو گئی، ٹھیک ہے، یا اس کو مرگی آ گیا یا پھر وہ شراب پی لیا، اور شراب پینے سے آدمی کا دماغ، اس کا مائنڈ کام نہیں کرتا، اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی کیا کرنا پڑے گا، ہم کو وضو کرنا پڑے گا اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان ساری باتوں کو ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کچھ باتیں ہیں مشق میں کہ دیکھیے کیا ہے، صحیح یا غلط بتائیں، یعنی صحیح ہے یا غلط ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات کیا ہے، اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑے ڈھیلے پڑ جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ یہاں پہ دیا ہے صحیح یا غلط بتائیں، یہ غلط ہے یا صحیح، آپ لوگ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ سننا ہے صحیح سے۔ اس طرح سو جانا کہ جسم کے جوڑے ڈھیلے پڑ جائیں، جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا ہے یہ؟ اگر ہم سو جاتے ہیں، سونے کے بعد ہمارا بدن کا جو اعضاء ہے، جو حصہ ہے، اگر وہ ڈھیلے پڑ جاتا ہے، وہ پورا سست ہو جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بول رہے ہیں یہاں پہ کیا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے، غلط ہے، یعنی وضو سے یہاں پہ کیا بول رہا ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے نماز میں قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو صحیح ہے، نماز میں زور سے ہنسنے سے، نماز میں زیادہ زور سے ہنسنے سے وہ کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے بدن کے کسی حصے سے پیپ یا خون ایسی جگہ سے بہہ جانا جس کا وضو میں غسل ہونا فرض ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم نے پڑھا پچھلے سبق ہم نے پڑھا، یعنی ایسی جگہ سے یا ایسی اعضاء سے ہمارا خون یا پھر پیپ وغیرہ نکلنا یا بہہ جانا، اس سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے دوسرے نمبر پہ دیکھیے خالی جگہ پر کریں، یعنی خالی جگہ ہم کو بھرنا ہے، اس کو پر کرنا ہے۔ اس میں کیا کیا آئے گا، دیکھیے جس بات سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، اسے ڈیش کہا جاتا ہے، اسے نواقض وضو کہا جاتا ہے، اس کو وضو ٹوٹنے والی چیزیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا ایک عبادت ہے نا، ہم نے پڑھا کہ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنے سے، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنے سے کیا ہوتا ہے، ایک عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان ساری باتوں کا ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری باتوں کو ہم نے پڑھنے کے بعد دیکھیے ابھی ہم نے ان ساری باتوں کو پڑھا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا کہ صحیح یا غلط، ان ساری چیزوں کو پڑھا۔ پھر آنے والے سبق میں، آنے والے حصے میں انشاءاللہ ہم لوگ کیا پڑھیں گے، یعنی اس کی جو عملی مشق ہے، عملی چیزیں ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج ہم یہ کلاس کو، یہ سبق کو ہم اتنے بھی رکتے ہیں، انشاءاللہ آنے والی کلاس میں، آنے والے سبق کے ساتھ ہم کیا کریں گے، دوسرے حصہ کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم۔